یہ آیات سورہ ابراہیم سے لی گئی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ قرآن کریم کو لوگوں کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لانے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ خدا کی عظمت اور قدرت پر زور دیتی ہیں اور ان لوگوں کو شدید عذاب کی تنبیہ کرتی ہیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ اس میں اللہ کے رسولوں کے بھیجے جانے کا ذکر ہے جو اپنی قوم کی زبان میں پیغام پہنچاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے واقعے کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ مزید برآں یہ ناشکری کے نتائج اور شکر گزاری کے فوائد کو بیان کرتی ہیں، جس میں ماضی کی نافرمان قوموں جیسے نوح، عاد اور سمود کا ذکر ہے۔ آخر میں یہ کفار کے اعمال کو بے حقیقت راکھ سے تشبیہ دیتی ہیں اور قیامت کے دن کے مناظر کو بیان کرتی ہیں جب اللہ سب سے انصاف کرے گا۔ آج ہم سورہ ابراہیم کے کچھ اہم حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کا وہ حصہ ہے جو جیسے پہلی آیت میں ہی آتا ہے، لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے لیے نازل ہوا۔ جی بالکل، اس کا مقصد اللہ جو غالب ہے، قابل تعریف ہے، اس کے راستے کی طرف لانا ہے۔ تو یہ آیات ہمیں ایمان اور ناشکری کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اس پر غور کرنے کو کہتی ہیں۔ جی، اور اللہ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں ان پر بھی۔ تو آئیے درس میں گہرائی میں جاتے ہیں کہ یہ آیات ہمیں کیا سکھا رہی ہیں۔ اچھا، پہلی آیت تو خود ہی کہتی ہے مقصد انسان کو ظلمات سے نور کی طرف لانا ہے۔ جی ہاں، ظلمات یعنی کئی طرح کے اندھیرے، وہ کفر کے ہو سکتے ہیں، ناشکری کے، دنیا پرستی کے۔ اور نور؟ نور یعنی ایمان، شکر گزاری، اللہ کی پہچان کی روشنی۔ مگر دیکھیں ساتھ ہی آیت 3 میں یہ بھی واضح ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا۔ اور وہ اللہ کے راستے سے مطلب اس میں بھی ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ یہ روشنی اور اندھیرے کی جو بات ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے آیت 5 میں۔ جی، انہیں حکم ہوا تھا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں لائیں اور انہیں ایام اللہ یاد دلائیں۔ اللہ کے دن؟ اس سے کیا مراد ہے یہاں؟ اس سے مراد وہ خاص تاریخی واقعات ہیں جن میں اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی، اس کی نعمتیں، جیسے فرعون کے ظلم سے نجات دلانا، جس کا ذکر آیت 6 میں ہے۔ اچھا، یعنی تاریخ سے سبق۔ بالکل، اور یہیں شکر گزاری کا وہ اہم اصول آتا ہے۔ آیت 7 بہت واضح ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو فرمایا میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ یہ تو زندگی کا ایک بنیادی قانون ہے۔ یہ بات تو بہت واضح ہے، لیکن عملی زندگی میں شکر کرنا، خاص طور پر مشکل وقت میں، یہ آسان نہیں ہوتا نا؟ ہاں، یہ بات تو ہے، انسانی فطرت ہے یہ، لیکن قرآن بار بار یاد دلاتا ہے۔ آیت 8 میں ہے کہ اگر تم سب ناشکری کرو تو اللہ تو بے نیاز ہے۔ پھر تاریخ سے اور مثالیں بھی دی ہیں، جیسے قوم نوح، عاد، سمود، انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ آیت 9 میں ذکر ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، کوئی خاص بات نہیں، کوئی کھلی دلیل لاؤ۔ یہ آیت 10 میں ہے۔ اور رسولوں نے کیا جواب دیا؟ بہت متوازن جواب تھا۔ انہوں نے مانا کہ ہاں ہم بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل کرتا ہے۔ اور دلیل یا معجزہ؟ وہ کہا کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ تو اللہ کے حکم سے ہی آ سکتا ہے، اور مومنوں کو تو صرف اللہ ہی پر توکل بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ 11 اور 12 میں ہے۔ اور جو نہیں مانتے ان کے اعمال کا کیا؟ اس کی مثال بھی دی ہے آیت 18 میں کہ ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے راکھ ہو جسے تیز آندھی والے دن ہوا اڑا لے جائے۔ مطلب بالکل بیکار، بے وزن؟ جی بالکل بے فائدہ۔ پھر آگے چل کر ایک بہت ہی خوبصورت مثال آتی ہے آیت 24-25 میں، کلمہ طیبہ یعنی پاکیزہ بات کی۔ جی ہاں، ایمان اور توحید کی۔ اس کی مثال ایک مضبوط درخت کی طرح دی ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہیں۔ اور وہ ہر وقت پھل دیتا ہے۔ بالکل، یہ ایمان کی مضبوطی اور اس کے فائدے کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اس کے بالکل الٹ، کلمہ خبیثہ؟ جی، یعنی کفر اور شرک،
آیت 26 میں اس کی مثال ایک ایسے درخت کی ہے جو بس زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا گیا ہو، یعنی جس میں کوئی ٹھہراؤ، کوئی مضبوطی نہیں۔ کوئی استحکام نہیں۔ یہ کفر کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو جیسے صرف نظریاتی نہیں بلکہ ایک نفسیاتی حقیقت بھی لگتی ہے کہ ایمان سے سکون ملتا ہے، کفر سے بے چینی۔ بالکل۔ پھر آگے اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، آیت 32 سے 34 تک۔ ہاں، وہ لمبی فہرست ہے، آسمان، زمین، بارش، پھر اس سے نکلنے والے پھل۔ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، دریا، سورج، چاند، رات، دن، سب کچھ۔ سب انسان کے لیے مسخر کیا، مطلب کام میں لگا دیا۔ جی۔ اور اتنی ساری نعمتیں گنوانے کے بعد نتیجہ کیا نکالا؟ آیت 34 کا آخری حصہ۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہاں، یہ آیت تو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اللہ نے وہ سب کچھ دیا جو مانگا، اور جو نہیں بھی مانگا وہ بھی۔ اور پھر بھی انسان کا رویہ، یہ واقعی جھنجھوڑ دینے والی بات ہے۔ جی آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، بہت خوبصورت۔ جی ہاں، آیت 35 سے 41 تک۔ پہلے مکہ کے لیے امن کی دعا، پھر خود کو اور اولاد کو بت پرستی سے بچانے کی، اور اپنی کچھ اولاد کو بے آب و گیا وادی میں بسانے کا ذکر، اور ان کے لیے رزق اور لوگوں کے دلوں میں کشش پیدا کرنے کی دعا، آیت 37۔ پھر بڑھاپے میں حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کی نعمت ملنے پر شکر ادا کیا، آیت 39 میں۔ اور پھر اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے نماز قائم کرنے کی توفیق مانگی۔ جی، آیت 40 میں۔ اور سب سے آخر میں وہ جامع دعا، حساب کے دن کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام ایمان والوں کے لیے مغفرت کی، آیت 41۔ ان دعاؤں میں توکل، شکر، آخرت کی فکر، سب کچھ نظر آتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم سمیٹیں تو کیا بنیادی پیغام نکلتا ہے ان آیات سے؟ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف آئیں، اس کی نعمتوں پر شکر کریں، ایمان پر جمے رہیں اور کفر اور ناشکری کے انجام سے اس سے خبردار رہیں۔ اور یہ بھی کہ اللہ غافل نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آیت 42 میں ہے کہ ظالموں کے کاموں سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، انہیں تو بس ایک خاص دن تک مہلت ملی ہوئی ہے۔ اور آخری آیت 52، وہ تو جیسے پوری سورت کا نچوڑ ہے۔ جی، کہ یہ قرآن سب انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک نصیحت ہے، تاکہ وہ جان لیں کہ معبود بس ایک ہی ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں۔ یہاں ایک بات مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی ہے، وہ آیت 34، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر یہ احساس ہمارے دل میں واقعی اتر جائے تو یہ ہماری روزمرہ زندگی میں شکر گزاری کے رویے کو کس طرح سے بدل سکتا ہے؟ یہ ایک گہری سوچ